الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت آپ تمام کو شاد و آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے دن ہم جس ہستی کی بات کریں گے وہ ہستی حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں ہیں۔ پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غمزگار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر شہزادوں اور شہزادیوں کی والدہ اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی نانی جان ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بڑے پیمانے پر تجارت کیا کرتی تھی۔ ہر تاجر کی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ایسے ذی شعور، ہوشیار، باصلاحیت اور سلیقہ مند افراد کی ضرورت رہتی تھی جو امین اور دیانتدار ہوں۔ ادھر سرکار نامدار مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق، سچائی، ایمانداری اور دیانتداری کا شہرہ ہر خاص و عام کی زبان پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غیر معمولی اخلاقی و معاشرتی اوصاف کی بنا پر اخلاقی پستی کے اس دور جاہلیت میں ہی امین کہہ کر پکارے جاتے تھے۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تک بھی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات عالیہ کی شہرت پہنچ چکی تھی اور اس وجہ سے آپ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا سامان دے کر تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ خیال کر کے کہ معلوم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرمائیں گے بھی یا نہیں، اپنا ارادہ ترک کر دیتی۔ شب و روز گزرتے رہے حتیٰ کہ رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 15 برس پہلے کا دور آیا۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی اہل عرب کا تجارتی قافلہ ملک شام کے سفر پر جانے کو تیار ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ مجھے آپ کی سچائی، ایمانداری اور اچھے اخلاق کا علم ہے۔ اگر آپ میرے مالک کو تجارت کے لیے لے جانے کی پیشکش قبول فرما لیں تو میں آپ کو اس سے دگنا معاوضہ دوں گی جو آپ کی قوم کے دوسرے لوگوں کو میں دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور یہ تاکید کی کہ کسی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے اور نہ ہی آپ کی رائے سے اختلاف کرے۔ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس تجارت میں اس قدر برکت اور نفع عطا فرمایا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اتنا کثیر نفع دیکھ کر حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنا زیادہ نفع کبھی نہیں دیکھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت ہمیں نصیب ہوا ہے۔ خرید و فروخت سے فارغ ہو کر قافلے والوں نے واپسی کے لیے سفر شروع کر دیا۔ دوران سفر میسرہ نے دیکھا کہ جب دوپہر ہوتی اور گرمی کی شدت بڑھتی تو 2 فرشتے سورج سے بچاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن ہو جاتے۔ اللہ عز و جل نے میسرہ کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی تھی، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ایسے ہوتے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ جب رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور انہیں تجارت میں ہونے والے نفع کے بارے میں بتایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر بہت خوش ہوئیں۔ نے اس تجارت میں پچھلے برسوں کی نسبت بہت زیادہ نفع دیکھا تو طے شدہ مقدار سے بھی دگنا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ معزز سامعین و ناظرین، جس سے کہ آپ نے سنا
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے مال کو کس طرح دیانتداری کے ساتھ فروخت فرمایا اور اپنے امین ہونے کا عملی ثبوت پیش کر کے یہ بتا دیا کہ لوگوں کے اموال کی حفاظت کرنا اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا ہر مسلمان بالخصوص ایک اچھے تاجر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کرے تو جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں کبھی خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں تو اس میں وعدہ خلافی نہ کریں، جب وعدہ کریں تو اس میں وعدہ خلافی نہ کریں۔ یاد رکھیے، امانت میں خیانت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ پاک ہمیں امانتوں میں خیانت سے بچنے کا حکم فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں امانت میں خیانت کرنے سے بچنے کا حکم فرماتا ہے۔ چنانچہ پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت کرو۔ اور پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 میں امانتوں کو لوٹانے کا حکم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ عز و جل تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو۔ حدیث پاک میں کامل مومن کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ مومن ہر عادت اپنا سکتا ہے مگر جھوٹ اور خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا، جبکہ منافق امانت میں خیانت کرتا ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ کہے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ خیانت کس قدر برا فعل ہے کہ مومن کو اس سے دور رہنا اور منافقت کا اس سے ارتکاب ہونا پایا جاتا ہے۔ یاد رہے، جس طرح روپیوں، پیسوں اور مال و سامان کی امانتوں میں خیانت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اسی طرح آپس کی باتوں، کاموں اور عہدوں کی امانتوں میں بھی خیانت کرنا حرام کام ہے۔ مثلا کسی نے ہمیں کوئی راز کی بات بتائی اور اس کا انداز ایسا تھا کہ کسی کو نہ بتایا جائے اور یہ کہہ دیا کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے اور کسی اور سے آپ نے یہ بات شیئر نہیں کرنی، کسی اور کو نہیں بتانا، یعنی کسی کو اس بات کا علم اور اس کی خبر تک نہ دیجیے گا۔ اب اگر ہم نے وہ بات کسی اور کو بتا دی تو ہم امانت میں خیانت کے مرتکب ہوئے۔ اسی طرح مزدور یا ملازم وغیرہ کو ڈیوٹی کے اوقات میں جو کام سپرد کیا گیا وہ ان کے لیے امانت ہے، اگر وہ اس کام کو قصداً بگاڑے یا اس وقت میں کام کم کرے تو یہ بھی امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ اسی طرح حاکم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کی نگرانی اور ان کی خبر گیری کرتا رہے اور عدل و انصاف قائم رکھے۔ اگر اس نے اپنے عہدے کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا تو یہ بھی خائن ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں امانت میں خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے اگر ہم اپنے دور کا جائزہ لیں تو ہر طرف یہ چیز عام سی ہو گئی ہے، ہر طرف ہر بندہ امانت پہ خیانت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی راز کی بات بتا دی جائے تو وہ ایک دن 2 دن اپنے پیٹ میں رکھتا ہے، پھر دوسروں کو بتا دیتا ہے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، ایسا ہی ہے، آپ معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، آپ بھی اسے معاشرے کا فرد ہیں، میں بھی اسے معاشرے کا فرد ہوں۔ میں اور آپ یہ سب چیزیں دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ امانتوں میں خیانت کرتے رہتے ہیں۔ کسی کو کوئی راز والی بات ہو اس میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں، اگر کسی کو کوئی امانت رکھی ہوئی ہو تو اس میں بھی خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ الغرض مختلف قسم کی مختلف چیزوں میں خیانت وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، باتوں میں خیانت، لوگوں کو جھوٹ بولنا، دھوکے دینا، فریب کرنا، پیسوں میں خیانت، مال میں خیانت، تجارت میں خیانت، الغرض ہر طرح کی آسائشوں والی چیز میں
لوگ خیانت وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے اگر اس دور میں ہم اگر ناکام ہیں، ہم دنیا کے شعبوں میں ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم خیانت میں ملوث ہو گئے ہیں۔ ہم امانتوں میں خیانت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ہم سے اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو ہم وہ وعدہ خلافی کر جاتے ہیں۔ ہم سے جب کوئی راز کی بات بتائے تو ہم اس راز کو فاش کر دیتے ہیں۔ ہم جب بھی کوئی بھی بات جب بھی بولتے ہیں تو ہماری بات میں جھوٹ ہوتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ چیزوں میں امانت اور امانت کو قائم رکھنے کا حکم دیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امین، سچے، صادق ہوا کرتے تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، تو آج ہم جس نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو میں اور آپ اس بات کو غور کیجئے، کیا ہم میں یہ صفات، یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ ہم کیا امانتوں میں خیانت تو نہیں کرتے؟ ہم کسی کی راز کی بات تو کسی کو نہیں بتاتے؟ یہ جائزہ کیجئے اپنا معزز سامعین و ناظرین، میں اور آپ اپنا یہ جائزہ کیجئے کہ ہم اگر کسی سے کوئی بات کر رہے ہو تو ہم جھوٹ تو نہیں بولتے۔ اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو ہم اس امانت میں کوئی خیانت تو نہیں کر رہے۔ مجھے اور آپ کو اس تمام چیزوں کا جائزہ لینے کی حاجت ہے۔ اگر جس دن ہم ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے والے بن جائیں گے تو یاد رکھیے معزز سامعین و ناظرین، میں اور آپ گناہوں سے بچتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت یہ آئے گا ہم نیک اعمال، نیک کام کرنے والے بن جائیں گے۔ پھر ایک وقت یہ آئے گا جب ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے تو ہمارا اس شان سے کچھ ہوگا کہ ہمارا داخلہ جنت میں ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو امانتوں میں خیانت کرنے سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر مزید سنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ صفات اور خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سلام بھیجا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت میں کم و بیش 25 سال رہنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شعب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محصورہ قید رہ کر رفاقت اور محبت کا مثالی نمونہ پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری دولت حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں ہادی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اترے اور اپنے دست اقدس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں اتارا۔ تاریخ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو طاہرہ، صدیقہ جیسے عظیم الشان القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محبوب زوجہ مطہرہ ہیں۔ آپ کی حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہ فرمایا اور آپ کو جنت میں شور و غل سے پاک محل کی بشارت سنا دی گئی ہے۔ معزز سامعین ناظرین، اللہ اکبر۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہے جسے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی سلام عرض کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات، وہ ہستی ہیں جن کو زمانہ صدیقہ، جن کو زمانہ تاجرہ، جن کو زمانہ طاہرہ جیسے ناموں سے یاد کرتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ ہیں جن کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بشارت حاصل ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال رہنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصورہ یعنی قید رہ کر رفاقت کی زندگی بھی گزاری
اور یہ آپ کی محبت کی ایک بہت بڑی مثال بھی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست پاک سے، دست مبارک سے خود قبر انور میں اتارا۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کی حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح بھی نہ فرمایا، اور آپ کو جنت میں شور و غل سے پاک محل کی بشارت بھی سنائی گئی ہے۔ آپ نے اللہ عز و جل نے ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسی کیسی عظیم خصوصیات سے نوازا تھا۔ آئیے اب حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزید فضائل و مناقب بھی سنیں گے۔ آئیے آپ کی ولادت، نام، نسب، کنیت، القابات سنتے ہیں۔ آپ کا نام خدیجہ ہے، والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ نسب کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی نسبت سب سے کم واسطوں سے آپ کا نسب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام القاسم اور ام ہند ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات بہت ہیں، جن میں سے چند سنتے ہیں۔ چنانچہ سب سے مشہور لقب الکبریٰ ہے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ اس کثرت سے بولا جاتا ہے کہ گویا نام ہی کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک اور مشہور لقب طاہرہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو طاہرہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ نیز آپ کو سیدۃ قریش بھی کہا جاتا تھا۔ اسی طرح صدیقہ بھی آپ کا لقب ہے۔ روایت میں ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہذہ صدیقۃ امتی، یعنی یہ میری امت کی صدیقہ ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ عز و جل کا سلام۔ آئیے یہ بھی سنتے ہیں ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور اللہ عز و جل کے نزدیک آپ کا مقام و مرتبہ کس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آئیے یہ بھی سنتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس برتن ہے جس میں کھانا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچیں تو انہیں ان کے رب عز و جل کا اور میرا سلام کہیے، اور جنت میں دخول دار، اندر سے خالی موتی سے بنے ہوئے گھر کی بشارت دیجیے جس میں شور ہے نہ کوئی تکلیف۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین ناظرین، حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مبارک ہستی ہیں جن پر ان کا رب خود ان پر سلام بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اللہ عز و جل سلام ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلامتی، اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، ہستی ہیں کہ جن پر ان کا رب خود ان پر سلام بھیجتا ہے، اور جن کو دنیا میں ہی ایک شاندار عالیشان محل کی بشارت دے دی گئی ہے۔ وہ محل ایسا، اس کی کیفیت بھی بتا دی ہے کہ جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف پہنچے گی۔ معزز سامعین ناظرین، آپ کو عرش حق سے کلام عز و جل کا سلام آیا، یوں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنی طرف سے سلام پیش کیا، جو کہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے، مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جبریل امین علیہ السلام نے نہ صرف بلکہ اللہ عز و جل کا بھی سلام پہنچایا، تو پھر ہم کیوں نہ اس امن و سلامتی کی پیکر پر لاکھوں سلام بھیجیں۔ معزز سامعین و ناظرین، بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے
کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ کا اور میرا سلام دیجیے اور ان کو جنت میں ایسے گھر کی خوشخبری سنا دیجیے جو موتیوں سے بنا ہوا ہے، نہ وہاں کوئی تکلیف ہوگی نہ ہی کوئی شور ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا تو انہوں نے عرض کی اللہ عز و جل تو خود سلام ہے اور سلامتی اسی کی طرف سے ہے، اور جبریل امین علیہ السلام پر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام ہو۔ معزز سامعین ناظرین، اس روایت سے حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی دینی مسائل کی معلومات اور علمی قابلیت بھی معلوم ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ عز و جل کے سلام کے جواب میں اسی طرح نہیں کہا علیہ السلام یعنی اس پر سلامتی ہو، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بے مثال فہم و فراست سے یہ بات جان لی تھی کہ اللہ عز و جل کا سلام کا جواب اس طرح نہیں دیا جائے گا جیسے مخلوق کو دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین ناظرین، سلام تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، نیز ان الفاظ کے ذریعے مخاطب کو سلامتی کی دعا دی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ عز و جل کے سلام کے جواب میں اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کی، پھر جبریل امین علیہ السلام، پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جواب سلام عرض کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلام بھیجنے والے کے ساتھ ساتھ سلام پہنچانے والے کو بھی سلام کا جواب دینا چاہیے۔ معزز سامعین ناظرین، جب کوئی کسی کا سلام پہنچائے تو اس کا جواب یوں دینا چاہیے کہ پہلے اس پہنچانے والے کو سلامتی کی دعا دی جائے، پھر اس کو جس نے سلام بھیجا، یعنی یوں کہیں علیک و علیہ السلام۔ اللہ عز و جل کی ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عظیم خاتون تھی جو ہر لحاظ سے کامل و اکمل تھی، یعنی نسب کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے اعتبار سے، مال و دولت اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی میں وہ اپنے دور کی یکتا شخصیت تھی۔ آپ کو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آئیے اب حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کا واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ محبوب خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا ایک سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شام تھا کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کی زبانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ صفات سنی اور خود بھی فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے ہوئے دیکھا تو یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے میں رغبت کا باعث بنی۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ خواتین قریش کی ایک عید ہوا کرتی تھی جس میں وہ بیت اللہ شریف میں جمع ہوا کرتی۔ ایک دن اسی سلسلے میں وہ یہاں جمع تھی کہ ملک شام کا ایک شخص آیا اور انہیں پکار کر کہا، اے گروہ قریش کی عورتوں، ان قریب تم میں ایک نبی ظاہر ہوگا جسے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا۔ تم میں سے جو عورت بھی ان کی زوجہ بننے کا شرف حاصل کر سکتی ہے وہ ایسا ضرور کرے۔ یہ سن کر عورتوں نے اسے پتھروں اور کنکر مارے اور بہت برا بھلا کہا اور نہایت سخت کلامی کی، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خاموشی اختیار فرمائی اور اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ فرما لیا۔ اس کے بعد جب میسرہ نے آپ کو وہ نشانیاں بتائیں جو انہوں نے دیکھی تھی تو آپ خود
نے بھی جو کچھ دیکھا تھا تو خود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو کچھ دیکھا تھا اس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اس شخص نے سچ کہا تھا تو وہ یہی شخصیت ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ سرکار عالی وقار مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و عادات سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا معلوم کرنے کے بعد نفیسہ بنت منیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور کہنے لگی مبارک ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی درخواست قبول فرما لی ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئی اور اظہار مسرت کیا۔ پھر کسی کو اپنے چچا عمر بن اسد کے پاس بھیجا کہ بوقت عقد وہ بھی موجود ہوں۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر چچاؤں کے ساتھ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور قبیلہ مزر کے دیگر رؤساء کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لائے اور نکاح فرمایا۔ نکاح کی یہ پرسعید تقریب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر شام سے واپسی کے 2 ماہ 25 دن بعد منعقد ہوئی اور حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ کر قیامت تک کے تمام مومنین کی ماں یعنی ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل کیا۔ نکاح کے بعد حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اپنے چچا سے فرمائیے کہ ایک اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلائے۔ چنانچہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے باتیں فرمائیں۔ اس سے اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائی۔ آپ کے شفیق چچا ابو طالب نے اس شادی پر بڑی مسرت کا اظہار کیا اور کہا الحمدللہ الذی اذهب عنا الکرب ورفع عنا الہموم، سب خوبیاں اس ذات کے لیے جس نے ہم سے مصیبتیں دور فرمائی اور ہم سے غموں کو اٹھایا۔ اس طرح شادی کی یہ پرسعید تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا جان مال لٹانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی ادا کو اپناتے ہیں کہ جس سادگی کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، کیا ہم اس سادگی کے ساتھ اپنا نکاح کرتے ہیں؟ معزز سامعین و ناظرین، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے ہاں شادیوں کے رسم و رواج بالکل بدل کر رہ گئے ہیں۔ جب تک ہم اپنے شادیوں کے رسم و رواج کے اندر گانا باجا نہ کریں، ڈول ڈھمکا نہ کریں، ناچ گانا نہ کریں، تب تک تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شادی والا گھر ہے یا نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو اس طرح کا جنریٹ کر دیا ہے کہ جب تک گانا نہیں ہوگا تو شادی نہیں ہے، جب تک ڈھول نہیں ہوگا تو شادی نہیں ہے۔ جس گھر میں یہ سب نہ ہو رہا ہو، جس گھر میں یہ اللہ تبارک و تعالی توفیق بخشے کہ جہاں گانے باجے نہ بجیں، ڈھول وغیرہ نہ ہوں، ناچ گانے نہ ہوں، وہاں کی شادیوں کی تقریبات کو لوگ دیکھ کر بولتے ہیں ارے یہ کیسی شادی ہے، پتہ بھی نہیں چلا ہو گئی۔ معزز سامعین و ناظرین، سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین شادی یہی ہے کہ جتنی سادگی کے ساتھ جو نکاح کیا جائے وہ اتنا عظیم ہوتا ہے، اور جتنا واویلا مچا کر شادی کی جائے، جتنا بیہودی وغیرہ مچا کر شادی کی جائے، وہ اتنا زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دام بھرنے والے عاشقان رسول غور کیجئے کہ 2 جہاں کے تاجور محبوب رب داہ اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 2 جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نکاح کی یہ عظیم الشان تقریب کس قدر سادگی کے ساتھ بحسن خوبی انجام پذیر ہوئی۔
مگر افسوس فی زمانہ ہمارے معاشرے میں منگنی اور شادی کے موقع پر بعض ناجائز اور بیہودہ رسومات اس قدر رواج پا گئی ہیں کہ ان کے بغیر تقریبات کو گویا ادھورا سمجھا جاتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کل شادی جیسی میٹھی میٹھی سنت بہت سارے گناہوں میں گھر چکی ہے۔ بیہودہ رسومات اس کا جزو لا ینفک یعنی نہ جدا ہونے والا جز بن چکی ہے۔ معاذ اللہ عز و جل حالات اس قدر ابتر خراب ہو چکے ہیں کہ جب تک بہت سارے حرام کام نہ کر لیے جائیں اس وقت تک اب شادی کی سنت ادا ہی نہیں ہو سکتی۔ مثلا منگنی ہی کی رسم لے لیجئے، اس پہ لڑکا کا اپنا ہاتھ سے لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے، حالانکہ یہ حرام کام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شادی میں مرد اپنے ہاتھ مہندی سے رنگتا ہے، یہ بھی حرام کام ہے۔ مردوں اور عورتوں کی مخلوط دعوتیں کی جاتی ہیں یا کہیں پر برائے نام بیچ میں پردہ ڈال دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی عورتوں میں غیر مرد گھس کر کھانا بانٹتے ہیں، خوب ویڈیو فلمیں بناتے ہیں، خوب فیشن پرستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ خاندان کی جوان لڑکیاں ناچتی گاتی ہیں اور دم مچاتی ہیں، اس دوران مرد بھی بلا تکلف اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! مرد اور عورتیں جی بھر کر بد نگاہی کرتے ہیں، نہ خوف خدا نہ شرم مصطفیٰ۔ یاد رکھیے، غیر مرد غیر عورت کو دیکھے یا غیر عورت غیر مرد کو شہوت سے دیکھے، یہ حرام اور دونوں کے لیے جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان غلط رسوم اور رواج کو بالائے طاق رکھ کر سنت کے مطابق سادگی سے شادی کو خانہ آبادی کا ذریعہ بنائیں کہ اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں بھی برکت ہے۔ جیسا کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی برکت والا ہے نکاح جس میں بوجھ کم ہو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں لکھتے ہیں یعنی جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے، مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھاری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، کسی طرف سے کوئی سخت شرط نہ ہو، اللہ عز و جل کے توکل پر لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت اور ایسی شادی خانہ آبادی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دور کی بہت بڑی مالدار اور تاجر تھی۔ اگر آپ چاہتی تو خوب آرام اور سکون سے اپنی زندگی کے ایام بسر کر سکتی تھی، لیکن آپ نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر شاہانہ انداز کو ٹھکرا کر اپنی ساری زندگی حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اور تکالیف اور مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے گزار دی، جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی واضح دلیل ہے۔ چنانچہ جب سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا اور خلق خدا کو صرف ایک معبود حقیقی کی عبادت کی طرف بلایا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے، راہ میں کانٹے بچھائے گئے۔ ایسے نازک اور کٹھن مراحل میں جن ہستیوں نے حق کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کی سعادت پائی، ان میں ایک نمایاں نام حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہوتی رہی اور ہر مشکل میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت سیدنا علامہ محمد بن اسحاق مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی کفار کی جانب سے اپنی دل شکنی والی کوئی ناپسندیدہ بات سن کر غمگین ہوتے، اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے تو ان کے ذریعے اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنج و غم کی کیفیت دور فرما دیتا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین،
حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایسا نازک حالات میں عزم و استقلال کے ساتھ خطرات و مصائب برداشت کرنا آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم سے ممتاز کر دیتا ہے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حیات طیبہ سے ہمیں یہ انمول چیز بھی سیکھنے کو ملتی ہے، خواہ کیسے ہی کٹھن حالات ہوں، کیسی ہی مشکلات کا سامنا ہو، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے روح گردانی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ عز و جل کی جانب سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیارے دین اسلام کی خاطر مالی و جانی کسی قسم کی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ معزز سامعین ناظرین، اس واقعے سے ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ عورت کو تنگ دستی و خوشحالی ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے، اور بلا وجہ لڑنے جھگڑنے اور شکوہ شکایات کرنے کے بجائے ہمیشہ صبر و شکر سے کام لینا چاہیے، بلکہ نیک سیرت اور مثالی بیوی کی خوبی تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی نعمتوں کی شکر گزار رہتی ہے اور کبھی اس کے احسانات کا انکار کر کے ناشکری نہیں بنتی۔ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ شوہر میرے لیے ایک مضبوط سہارا اور اللہ عز و جل کی نعمت ہے، وہی میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے مجھے اولاد کی نعمت ملی ہے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنے شوہروں کی ناشکری سے بچنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم عورتوں کے پاس سے گزرے تو ہمیں سلام کیا اور فرمایا احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچنا۔ ہم نے عرض کی کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ممکن تھا کہ تم میں سے کوئی عورت طویل عرصے تک بغیر شوہر کے اپنے والدین کے پاس بیٹھی رہتی اور بوڑھی ہو جاتی، لیکن اللہ عز و جل نے اسے شوہر عطا فرمایا اور اس کے ذریعے مال اور اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے باوجود جب وہ غصے میں آتی ہے تو کہتی ہے کہ میں نے اس سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ معزز سامعین ناظرین، بدقسمتی سے ہمارا آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ اسی طرح کی روش اور گردش میں ہے۔ خواتین اپنے شوہروں کی ناشکریاں کرتی ہیں، خواتین اپنے شوہروں سے لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، ان کو برا بھلا کہتی ہیں، حتیٰ کہ نعوذ باللہ بدقسمتی سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر پر ہاتھ تک اٹھا لیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین و ناظرین، روایتوں میں آتا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے جسم میں پیپ ہو اور اس کو پیپ کو چوسنے بھی لگ جائے تب بھی وہ اپنے شوہر کے جتنے اس پر احسانات ہیں ان تمام احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ معزز سامعین ناظرین، آج کے اگر ہم دور کی بات کریں، ہر جگہ یہ معاملہ ہے، ہر جگہ یہ چیزیں پائی جا رہی ہوتی ہیں کہ عورت شوہر سے لڑائی کرتی ہے، عورت شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے۔ وجہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی، معمولی سی وجہ ہوتی ہے، صرف انا کی بات ہوتی ہے، بس صرف اس انا کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے اور ایک وقت آتا ہے کہ اعوذ باللہ طلاق تک کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ معزز سامعین ناظرین، ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ شوہر بیچارہ ساری زندگی عورت پر احسانات کرتا ہے، ساری زندگی عورت کو پالتا رہتا ہے، عورت کو کھلاتا رہتا ہے، لیکن ایک وقت یہ آتا ہے کہ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو عورت کہتی ہے کہ میں نے تجھ میں کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں ہے، میں نے تو تجھ میں اپنے اوپر تو کوئی بھلائی دیکھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عورت یہ لفظ کہتی ہے تو اس لفظ کے کہنے کے بعد ہی وہ عورت گمراہ ہو جاتی ہے، وہ عورت گناہگار ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین،
یقین جانیے آج کل کا معاشرہ بہت خطرناک اور بہت بڑے پرفتن دور سے گزر رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین ناشکری کی بلا میں گرفتار نظر آتی ہیں۔ ذرا کسی اعلیٰ گھرانے کو یا کسی عورت کے قیمتی کپڑوں اور بیش قیمت زیورات کو دیکھ لیا تو ناشکری کرنے لگتی ہیں، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ہے کہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ تو عرض کی گئی ایکفرن باللہ، کیا اللہ عز و جل سے کفر ناشکری کرتی ہیں؟ ارشاد فرمایا یکفرن العشیرہ و یکفرن الاحسان، یعنی شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، یعنی اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ عمر بھر احسان کرے، ثم رأت منک شیئا، یعنی پھر ذرا سی بات خلاف مزاج تجھ سے دیکھے تو کہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کبھی تجھ سے کوئی بھلائی نہ دیکھی۔ معزز سامعین و ناظرین، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو صبر شکر کے فضائل بتائیں، ایک دوسرے کے حقوق اچھی طرح سے نبھائیں اور آپس کی رنجشوں کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رہے میاں بیوی کے درمیان باہمی محبت و الفت کا یہ خوبصورت رشتہ اچھے طریقے سے اسی وقت چل سکتا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق اچھی طرح سے ادا کریں۔ یقیناً میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا دونوں کو ہی چاہیے کہ وہ اپنے اپنے حقوق نرمی سے ادا کرتے رہیں کہ اسی طرح ہمارا گھر پرامن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بہت اعلیٰ صفت یہ بھی تھی کہ آپ کھلے ہاتھ اور فراخ دل کی مالک تھی اور دل کھول کر سخاوت فرمایا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اللہ عز و جل کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ اپنا سارا سامان دے دیا، اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ شریف میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی، قحط سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کی شکایت کی۔ اس وقت سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کی تو انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفتاً پیش کر دیا۔ معزز سامعین و ناظرین، معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بہت فراخ دل اور کثرت سے سخاوت فرمایا کرتی تھی۔ ہمیں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے خوب دل کھول کر صدقہ و خیرات کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ ہمارے پیارے دین اسلام نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی، حسن سلوک اور غریبوں کی مدد، یتیموں کی کفالت کرنے کا درس دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہر